السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 74 سے 82 تک، آیت 74 to 82۔ کچھ سمپل روٹس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد الفاظ کی وضاحت۔ ثم جو ہے یہ حرف ہے، لفظ نہیں ہے، اسم یا فعل نہیں ہے۔ روٹس جو ہوتے ہیں وہ اسم یا فعل کے ہوتے ہیں، یعنی ناؤن ہوتا ہے یا ورب ہوتا ہے، حرف کا نہیں۔ قصد، اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ بتائیے کوئی۔ قسی القلب نہیں آپ نے پڑھا؟ کبھی آپ نے اردو نیوز پیپر میں دیکھا قسی القلب، باپ نے بیٹے کو مار دیا ہے، یہ لفظ بعین ہی استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی۔ قساوت قلب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ تو قساوت جو ہے سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے، خصوصاً دل کی سختی کے لیے۔ اور دل کی سختی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ عام لفظوں میں بیان کریں، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس دل میں خدا کا خوف نہ ہو اور رحم نہ ہو۔ سختی کا اپوزٹ کیا ہے؟ نرمی۔ نرم دل انسان کیسا ہوتا ہے؟ ہر کسی کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہر کسی کے دکھ درد محسوس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کسی کو غم میں دیکھتے ہیں تو کیا کوشش کرتے ہیں؟ اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں، اس کو ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ جس کو اپنی حقیقت پتہ ہو کبھی بھی اس کے اندر غرور نہیں ہو سکتا۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اصل میں کیا ہے۔ اچھا، غرور کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایلوژن، دھوکہ، یعنی کہ انسان ایلوژن میں ہے۔ تو نادانی ہے نا کہ اپنے بارے میں وہ سمجھنا جو آپ ہے نہیں۔ کس قدر حماقت ہے، کس قدر بے وقوفی۔ سیلف ڈسیپشن بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو سیلف ڈسیپشن کا شکار ہونا، تو جو لوگ سیلف ڈسیپشن کا شکار ہو اور نرم و نازک باتیں ان پر اثر نہیں کرتی۔ بہرحال یہاں بات یہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر سختی ہوتی ہے ان کے اوپر بھی کسی کا رونا دھونا، کسی کی تکلیف، کسی کی بات اثر نہیں کرتی، اور یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے کہ اس کے اوپر کسی کا دکھ اور کسی کی مصیبت اور تکلیف کا کوئی اثر نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ثم قست قلوبکم، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کب سخت ہوئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ نا، کیوں سخت ہو گئے اس کے بعد؟ پچھلے واقعے کو ذرا سوچئے نا، غور کیجئے۔ گائے کا جو واقعہ گزرا اس کے بعد دل سخت ہو گئے، تو وہ کیوں ہوئے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قرآن میں غور کیجئے، یہ تو سب کا کام ہے۔ ان صفوں کو پڑھ لیجئے پیچھے سے، پھر کیا قصہ تھا، کیا وجہ بنی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کوئی ایسے کام کرتے ہوں جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں میں بھی سختی آ جائے۔ ویسے ایک بات عام طور پہ سننے اور تھوڑی سی دیکھنے میں مجھے محسوس ہوئی ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں ان کے بھی بعض اوقات دل، جو حقیقی دیندار ہوتے ہیں ان کے تو نرم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب دینداری کا آپ خول چڑھا لیتے ہیں نا، اوپر سے چند چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ کوپ نہیں کر پاتے، پھر اپنے اوپر ایک ایسا شل چڑھاتے کہ جو نیچرل نہیں دین ہوتا، جس کی وجہ سے آپ ڈیفینسو رہتے ہیں ہر وقت۔ کیونکہ دین والوں کی ہر طرف اتنی لعن طعن ہوتی ہے نا کہ لوگ دین کے نام سے پچھانے نہیں جاتے، پھر جب تھوڑا سا اللہ کا ڈر آتا ہے پھر کہتے ہیں ہم دیندار بن جائیں۔ وہ اندر کی کشمکش کچھ ہوتی ہے، باہر کی کچھ ہوتی ہے۔ پھر ایک تیسرا اسپیکٹ پرسنالٹی کا نکل آتا ہے، ایک ہوتے آپ نیچرل بینگ اور ایک ہوتے آپ ایک خول چڑھائے ہوئے، تو پھر نہ آپ ادھر کے نہ ادھر کے، تو اس سے کیا ہے کہ بعض اوقات پھر سختی آنے لگتی ہے۔ یہ بات کیوں مشہور ہے یا کیوں یہ محسوس کی جاتی ہے کہ جن میں دین ہوتا ہے ان کے اندر سختی بھی ہوتی ہے؟ ہونی تو نہیں چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ نرم مزاج انسان تھے، لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات بہت نالج ہوتا ہے اور نالج جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے سختی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کو میرا کویشچن سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھیں نا، حق واضح ہونے کے بعد جب انسان انکار کرتا ہے تو دل سخت ہوتا ہے۔ اس پورے قصے میں دیکھیے گائے والے میں کیا ہے، وہ گائے جس کو ذبح کرنے کے لیے وہ اتنے ریلکٹنٹ تھے، جب انہوں نے ذبح کر لی تو کیا نتیجہ نکلا؟ ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ جو ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے اور ایک اتنی انسرٹن سچویشن تھی واضح ہو گئی۔ کسی سوسائٹی میں اور آج کے دور میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی قتل کے ایسے ایسے قسمیں نکل آئی ہیں کہ قاتل کا پتہ نہیں چلتا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک قتل کے نتیجے میں کئی قتل ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا ان کو انسٹنٹ فائدہ یہ ہوا کہ ان کا ایک بہت بڑا سوسائٹی کا پرابلم سالو ہو گیا، قاتل کا پتہ چل گیا. آپس کی جو خانہ جنگی تھی، سول وار تھی نا، دس واز کائنڈ آف سول وار. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک دوسرے کو بلیم کریں، اس سے لڑ رہا ہے، اس کو جھگڑ رہا ہے، اس کو مسٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے سوسائٹی کے اندر. ہر ایک دوسرے کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ شک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیا ہوگا، وہ کہتا نہیں انہوں نے کیا ہوگا. وہ طرح طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں، اور اس میں اللہ کی طرف سے اتنی بڑی ہیلپ ہونا کہ قاتل کا پتہ چلا، سب کام ڈاؤن ہو گئے. تو وہ ٹرسٹ بحال ہو گیا نا، کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو غلط سوچ رہے تھے وہ ٹھیک ہو گیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے یا نہیں، اور اطاعت گزار ہوتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دل اور سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم، تو قست کا جو روٹ ہے قاف سین واو ہے. قلوب جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ قلب کی. من بعد ذالک فہی کالحجارۃ، روٹ کیا ہے؟ جیم را حجر. او اشد، اشد کا روٹ کیا ہے؟ شین دال دال، شد مد یہ بیسی سے اشد. قسوتاً اگین قاف سین واو اس کا روٹ ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ، يَتَفَجَّرُ کا روٹ کیا ہے؟ فاجیم را فجر. فجر کس کو کہتے ہیں؟ بڑے پیمانے پر پھٹنا. منہ الانہار، انہار کس کی جمع ہے؟ نہر کی. نون ہارا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، يَشَّقَّقُ کس سے ہے؟ شین قاف قاف شق. شق، شق کس کو کہتے ہیں؟ پھٹ پڑنا، کریک ہونے کو. وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، يَخْرُجُ خاراجیم شابش، منہ الماء. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، يَهْبِطُ کا روٹ کیا ہے؟ ہا باطا. من خشیت اللہ، خشیہ کا روٹ کیا ہے؟ خاشین یا خشیہ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، غین فا لام غفلہ. غافل کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر ہے. اما تعملون، اما کس کا مجموعہ ہے؟ ان اور ما کا. تعملون عین میم لام. افتطمعون کا روٹ کیا ہے؟ قا میم عین طمع. طمع کس کو کہتے ہیں؟ لالچ، امید. ان یؤمنوا حمزہ میم نون لکم وقد کان فریق فارا قاف. منہم یسمعون، روٹ کیا ہے؟ سین میم عین سمع. کلام اللہ، کلام کاف لام میم. ثم یحرفونہ، یحرفون کا روٹ کیا؟ حرف، حرف اسی سے، حرف کہتے کنارے کو. من بعد ما عقلوہ، عقلوہ کا روٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ عین قاف لام عقل سے. وہم یعلمون عین لام میم علم سے. واذا لقوا لام قافیہ. الذین آمنوا قالوا کس سے ہے؟ قاف واو لام قول سے بات. آمنا حمزہ میم نون سے. واذا خلا، خلا کس سے؟ خا لام واو سے خلو. پیچھے پڑا بعدہم الی بعد. قالوا قاف واو لام سے. میں چاہتی یہ ہوں کہ سورۃ البقرہ کے ساتھ آپ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور الفاظ کو خود انالیسس کر سکے، ان کے ڈیپتھ کو جا سکے، کیونکہ موسٹلی جو پورے قرآن میں الفاظ ہیں ان کی میجورٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے. اگر آپ پوری محنت سے سورۃ البقرہ کمپلیٹ کر لیں گے، باقی قرآن مجید پھر آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، الفاظ کی تھوڑی وضاحت دیکھیں گے، اس کے بعد تفسیر ہوگی. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ثم پھر، قست قاف سین واو، قسا یقسو قساوت، سخت ہونا. قساوت اس موٹائی کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے تھک ہونے کو، موٹا ہونے کو، یعنی موٹائی جس میں سختی بھی ہو اور کرختگی بھی ہو. عام معنوں میں سخت ہو گئے. قلوبکم تمہارے دل، قلوب قلب کی جمع ہے، اور کم سے مراد بنی اسرائیل ہے. من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی اس واقعے کے بعد جو پچھلی آیات میں گزر چکا. فہیہ پس وہ کیا؟ دل. پس وہ دل کالحجارتی پتھر کی طرح. کا معنی مانند، طرح پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور حجارہ پتھر. وہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، یعنی سختی میں. او کے دو معنی ہوتے ہیں، دو طرح استعمال ہوتا ہے او. ایک ہے متصلہ اور ایک ہے منقطع. یہ ٹرمز بے شک یاد نہ رکھیں، لیکن آئندہ کہیں جا کے آپ کو سمجھنے میں زیادہ فائدہ ہوگا. متصلہ یعنی پچھلے سے متعلق، جڑا ہوا، تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا یا.
اور منقطع کا معنی کٹا ہوا، الگ، یعنی الگ سے بات ہو رہی، اس صورت میں معنی ہوگا بلکہ. تو یہاں پر زیادہ مناسب معنی بل ہے، بلکہ. وہی کالحجارۃ، تو وہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے سخت، او بلکہ اشد، زیادہ شدید. اشد اسم تفضیل ہے، شدید ترین کا معنی ہے. اردو میں بھی اشد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اشد ضرورت ہے، پڑھا ہوگا آپ نے. قسوتاً، سختی کے لحاظ سے. قسا یقسو کا مصدر ہے یہ. وَإِنَّ، اور بے شک. من الحجارت، پتھروں میں سے. لا ما، لا البتہ، تاکید کے لیے. ما جو. یتفجر، روٹ ہے فا جیم را، فجر. تفجر یتفجر سے، تفجر کہتے ہیں پھوٹنے کو، پھوٹ پڑنے کو. فجر بھی ایک طرح سے اندھیرے میں سے پھوٹ پڑتی، پھوٹنا، جاری ہونا. پھوٹ پڑتے ہیں منہ، اس سے. کس سے؟ پتھر سے. کیا؟ الانہار، دریا. نہر کی جمع، نہر اور دریا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریورز اس میں سے پھوٹ نکلتے ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک. منہا، ان میں سے یعنی پتھروں میں سے. لما، البتہ جو. یشقق، شک ہو جاتے ہیں. شق یشق، شک کہتے ہیں سپلٹ اوپن ہونے کو، پھاڑنا، چیرنا، پھٹنا، کریک ہونا. شق القمر کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، سینہ شک ہو گیا، پھٹنے کے معنوں میں آتا ہے. یشقق، پھٹ پڑتے ہیں. فیخرج، پھر نکل آتا ہے. خرج یخرج، خراجیم، خرجا، خروج، اخراج. منہ، اس سے. کس سے؟ اس پتھر سے. الماء، پانی، اس میں سے پانی نکل آتا ہے جو وہ پھٹتا ہے. وَإِنَّ، اور بے شک. منہا، ان میں سے یعنی پتھروں میں سے. لما، البتہ جو. یہبط، گر پڑتے. پیچھے پڑا یہ لفظ کہاں؟ اہبطو، شابش. حبط یہبط، حبوط کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، فال ڈاؤن. من سے. خشیت، خا شین یا، خشیہ یخشا سے، ڈرنا. خوف اور خشیت میں فرق ہوتا ہے. خوف تو عام معنی ہے، اور خشیت کہتے ہیں اس ڈر کو جس میں علم بھی ہوتا ہے، وہ ڈر جو علم پر مبنی ہوتا ہے، بیسڈ اپون نالج. خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ. بغافل، غافل. با جو ہے یہ زائد ہے، کیوں آتی ہے زائد؟ تاکید کے لیے. غافل کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر. اردو میں بھی لفظ غافل استعمال ہوتا ہے، لا علم ہونا. وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ غافل. اما، یہ اصل میں تھا ان اور ما، اس سے جو. تعملون، تم عمل کرتے ہو. روٹ کیا ہے؟ عین، میم، لام. تا کس کی علامت ہے؟ تم کی. اور واو نون جمع کی. آ کیا؟ پا پھر. تطمعون، تم تما رکھتے ہو. آ جو ہے یہ حمزہ ہے، حمزہ استفہام. استفہام یعنی سوال کیا جا رہا ہے، اور مراد اس سے انکار ہے، یعنی یہ مت تما رکھو. اور تطمعون کا لفظ جو ہے یہ تما یتمع سے، طا میم عین اس کا روٹ ہے. تما، امید کرنا، توقع رکھنا، لالچ کرنا. افتطمعون، کیا بھلا تم تما رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے. ان، یہ کہ. یؤمنو، وہ ایمان لائیں گے. کون؟ اہل کتاب، بنی اسرائیل. لکم، تمہارے لیے. اور یہاں ایمان بمانا تصدیق کے، کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، کنفرم کریں گے تمہارے طریقے کو. حالانکہ، یہاں واو کا ترجمہ اور نہیں بلکہ کیا؟ حالانکہ، اس حال میں کہ، جبکہ حال یہ ہے. قد، تحقیق. کانا، ہے. فریقن، ایک گروہ. قاف، فریق، گروپ، پارٹی. مراد ہے علماء، علماء بنی اسرائیل. منہم، ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے. یسمعون، وہ سنتے ہیں. سین میم عین، سننا. یا غائب کی علامت ہے اور واو نون جمع کی. وہ سنتے ہیں. کلام اللہ، اللہ کا کلام. اور اللہ کے کلام سے مراد یہاں پر تورات ہے، یا پھر وہ کلام جو کوہ سینا کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور یہ وہاں سن رہے تھے، جو 70 لوگ وہاں پر گئے تھے، پیچھے پڑ چکے ان کے بارے میں. ثم، پھر. یحرفونہ، وہ اسے ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں. یحرفون،
حرف یحرف تحریف، حرف اس کا روٹ ہے، لفظی معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا، کسی چیز کو ایک جانب مائل کر دینا۔ حرف اصل میں کنارے کو کہتے ہیں، لفظی معنی حرف کا کیا ہوتا ہے؟ کنارہ۔ تو حرف یحرف تحریف کا معنی اس کو کنارے پہ کر دیتے، یعنی ایک طرف کر دیتے ہیں، یعنی ایک طرف جھکا دیتے ہیں۔ مراد اس سے کیا، اسے بگاڑ دیتے ہیں، اس کو موقع محل سے پھیر دیتے ہیں، اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، منمانے مطلب نکال لیتے ہیں، اللہ کے کلام کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تحریف جو ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لفظی اور ایک ہوتی ہے معنوی، یعنی لفظوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ تو اس کو اگر کوئی یوں پڑھے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہو کی بجائے ہا کر دے اگر، تو یہ تحریف کر دی، اس نے لفظ میں تبدیلی کر دی۔ اصل میں کیا تھا؟ کلم اللہ، اور اس نے کیسے کیا؟ کلم اللہ۔ تو معنی کیا ہوگا؟ کلام کیا اللہ سے موسیٰ نے، اصل میں کیا اللہ نے کلام کیا تھا، اور اس طرح کیا معنی بن جاتا ہے؟ موسیٰ نے کلام کیا، کلام کرنے والے موسیٰ ہو گئے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں تو وہی چیز نظر آ رہی ہے، صرف زبر پیش کا فرق ہے، لیکن معنی میں فرق ہو گیا۔ موسیٰ نے کلام نہیں کیا تھا، کس نے کلام کیا تھا؟ اللہ نے کلام کیا تھا۔ یہ تحریف کی مثال ہے، کون سی؟ لفظی۔ اور معنوی تو بہت عام ہے، یعنی معنی کو کچھ سے کچھ بنا دینا، تعویلیں کرنا، منمانے مطلب نکال لینا، یعنی ایسا معنی کرنا جو عربی لغت کے اعتبار سے درست نہ ہو۔ ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو پھیر دیتے ہیں، من بعد، اس کے بعد، ما جو، عقلوہ، انہوں نے سمجھ لیا اس کو۔ عقل یعقل کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا، یعنی پلے باندھ لیا اس کو، سمجھ لیا، اس پہ ان کی گرپ ہو گئی۔ ہو سے مراد کیا؟ کلام، کلام کو سمجھ لینے کے بعد اس میں ڈسٹورشن کرتے، اس کا منمانا مطلب نکالتے۔ وہم، حالانکہ وہ، یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے، یعنی جان بوجھ کے ویسا کرتے ہیں۔ وہ اور اذا، جب، لقو، وہ ملاقات کرتے ہیں۔ پیچھے پڑھا آپ نے کن کے بارے میں؟ منافقین کے بارے میں، جی ہاں۔ اور یہاں مراد ہے منافقین یہود، یہاں عام منافق نہیں مراد، بنی اسرائیل مراد ہے۔ لقیہ یلقا کا معنی ہوتا ہے ملنا، سامنے آنا، ملاقات کرنا۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول پر۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، کون؟ یہ منافقین، آمنا، ایمان لائے ہم بھی ایمان لائے، کس پر؟ اللہ رسول پر، تمہارے پیغمبر کو ہم بھی مانتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، خلا، اکیلے ہوتے، خلا یخلو، خا لام واو، اس سے بیت الخلاء کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، کیونکہ اس میں انسان تنہا ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضہم، ان میں سے بعض، الا، طرف، بعضن، بعض کے، یعنی آپس کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ قالو، وہ کہتے ہیں، کیا، تحدثونہم، تم بتاتے ہو ان کو، تحدثون، حدث یحدث، تحدیث، بات کرنا، خبر دینا، خصوصاً ایسی بات کسی کو بتانا جو اسے پہلے سے نہ پتا ہو۔ تحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان کو، کن کو؟ ایمان والوں کو، بما، وہ جو، فتح، کھول دیا، اللہ، اللہ نے، فتح یفتح کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا، ٹو اوپن، اور یہاں مراد علم ہے، کیونکہ علم سے بھی انسان پر نئی نئی باتیں کھلتی ہیں، نئے ڈور اوپن ہوتے ہیں، دل روشن ہوتے ہیں، اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ فتح اللہ، کھول دیا اللہ نے، یعنی بتایا تم کو اللہ نے، علیکم، تم پر۔ کیا چیز مراد ہے یہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھیں تورات کے اندر، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جو باتیں تمہیں اپنی کتابوں سے پتہ چلی وہ جا کے تم مسلمانوں کو بتا دیتے ہو۔ لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے۔ یحاجو کا روٹ کیا ہے؟ ہا جیم جیم۔ حجت کس کو کہتے ہیں؟ حجت کرنا، حجت بازی، جھگڑا کرنا۔ کیسا جھگڑا؟ دنگل فساد نہیں، ہاتھا پائی نہیں، بلکہ دلیل کے ذریعے دوسرے کو مغلوب کرنا، دلیل میں غالب آنے کے لیے جھگڑنا، ایک دوسرے کی دلیل رد کرنا، یہ ہوتی حجت بازی۔ لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، کن سے؟
مسلمانوں سے آرگیو کریں، بھی اس کے بارے میں یا اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، کب؟ قیامت کے دن۔ رب کے پاس ابھی تو نہیں، مرنے کے بعد ہی جائیں گے نا، یعنی کل کلا قیامت کو یہ لوگ جن کو جا کے تم بتا رہے ہو کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ تو جھگڑیں گے، وہ تو تمہارے خلاف حجت کریں گے۔ افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، عقل یعقلو سے تعقلو، اور تعقلو کی جمع تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم سمجھتے نہیں ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اولا کیا بھلا نہیں، یعلمون وہ جانتے، عین لام میم روٹ ہے، کون نہیں جانتے؟ یہ باتیں کرنے والے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے۔ اب یہ سنگولر فارم ہے یعلم، اور اس سے پہلے یعلمون کیا ہے؟ پلورل، یعلمون وہ جانتے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، اسر یسر اسرار چھپانا، سین را را اس کا روٹ ہے، سر راز کو کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے دل میں۔ سر نہا نہیں پڑا خودی کا، سر نہا تو سر کیا ہے؟ راز۔ وما اور جو، یعلنون وہ اعلان کرتے یعنی ڈکلیئر کرتے، ما یسرون جو وہ کنسیل کرتے اور یعلنون جو ریویل کرتے، اور یعلنون کا روٹ کیا ہے؟ عین لام نون، اعلن یعلن اعلان، ظاہر کرنا، دل کی بات زبان پہ لانا۔ ومنہم اور ان میں سے، کن میں سے؟ یہود میں سے، اہل کتاب میں سے، امیون امی ہے، امیون جمع ہے امی کی، اور امی کا لفظ کس سے ہے؟ ام سے۔ ام کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو۔ تو امی ماں والا، یعنی جس کا علم بس ماں کی حد تک محدود ہو، جس کے پاس کوئی زیادہ علم نہ ہو بلکہ وہی ہو جو اس نے ماں سے سیکھا۔ امیون، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، نہیں وہ جانتے علم رکھتے، الکتابہ کتاب کو، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے انہیں کیا کہا گیا؟ امی، ان لیٹرڈ، ان پڑھ، الا مگر، الا کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے الا ماشاء اللہ، سوائے، امانیہ جھوٹی خواہشات کے، آرزوؤں کے۔ امانی کا روٹ ہے میم نون یا، منا، اور امانی جمع ہے امنیت، ان کی امنیہ جھوٹی آرزویں، اور اس کا فعل ہے تمنا یا تمنا، تمنا کرنا، وشفل تھنکنگ کے لیے آتا ہے۔ اصل میں تمنا کیا ہوتی ہے؟ خواہشات، اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ وہ ایک ڈریم ہوتا ہے نا، ایک ڈریم ہوتا ہے جو آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس کی تو پھر بھی کچھ حقیقت ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ دیکھا ہوتا ہے، اور ایک ڈریم وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف آپ کے دماغ میں ایک خاکہ ہے جس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہے نا۔ اصل میں کنیکشن آپ کو دینا چاہتی ہوں تمنا اور جھوٹ کے درمیان کی کنیکشن کیا ہے، اس کے آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ تو انسان کے ذہن میں جو شکل کسی تمنا کی صورت میں آتی ہے یا جو خاکہ بنتا ہے اس کو اصل میں امنیہ کہتے ہیں۔ یعنی جب ہمارے دل میں کچھ ڈیزائر ہوتی ہے یا آرزو ہوتی ہے تو پھر ہم سوچوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اچھا ہم ایسا گھر خریدیں گے، میں چاہتی ہوں ایسا گھر خریدیں۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر ہوتا کہیں نہیں مگر آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن چکا ہوتا ہے نا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں بعض اوقات جینا بھی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، وہ سارے کا سارا آپ کے اپنے خیال پر مبنی ہے، وہ خیال بس خیال ہے، ریالٹی نہیں ہے، وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، لہٰذا وہ قریب ہے کس کے؟ جھوٹ سے قریب ہے، یعنی غیر واقعی چیز کا جو تصور ہے اس کو امنیہ کہتے ہیں، جس کو انسان لفظوں میں بیان کر دیتا ہے۔ اچھا جھوٹ میں جھوٹ کیوں ہوتا ہے؟ مثلاً ایک انسان کو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کے پیچھے میں آپ کو تعریف بتا چکی ہوں، خلاف حقیقت بات، جو چیز کہیں ہے ہی نہیں اس کو انسان بنا لے من گڑت اور اس کو لفظ دے دے کوئی، تو اس کا نام جھوٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی میں تمنیت کا لفظ جھوٹ بولنے کے لیے بھی آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، ما تغنیت ولا تمنیت منذ ما اسلمت، ما تغنیت نہ میں نے راگ گایا، نہ میں نے گانا گایا، ولا تمنیت اور نہ ہی میں نے جھوٹ بولا، منذ ما اسلمت جب سے میں مسلمان ہوا، یہ دو کام میں نے چھوڑ دیے بالکل، جب سے میں مسلمان ہوا۔ تو وہاں وہ یہ نہیں کہتے ولا کذبت،
نہ میں نے جھوٹ بولا، بلکہ کیا کہتے ہیں، ولا تمنیت، میں نے تمنائیں چھوڑ دی، بہت سی آرزوئیں میں نے ختم کر دی، ریالٹی میں آ گیا، حقیقت کی دنیا میں آ گیا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو راگ اور تمنا میں بھی ایک کنیکشن ہے، اور دونوں کا بھی اوریجن ایک ہی لگتا ہے۔ تو امانیہ، ان کے پاس سالڈ نالج نہیں ہے، کیا ہے، تمنائیں اور آرزوئیں، بس ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں، عقیدے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ایمان کے بارے میں کوئی یقینی بات، کوئی حقیقی چیز نہیں ہے ان کے پاس، بلکہ کیا ہے، صرف خیالات ہیں، تمنائیں ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں، امنیہ کی جو تعریف ابن عباس نے کی، ایک تو یہ لفظی معنی اب تک میں آپ کو بتا رہی تھی، لیکن اس آیت میں امنیہ سے مراد کیا ہے، امانی کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اکاذیب تلقوها من رؤسائهم، اکاذیب مختلقہ سمعوها من علمائهم فنقلوها على التقلید، کہ یہ اکاذیب ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، مختلقہ من گھڑت، سمعوها جن کو انہوں نے سنا، من علمائهم اپنے علماء سے، ان کے علماء نے جو انہیں جھوٹی باتیں دین سے متعلق سنائی، فنقلوها انہوں نے آگے روایت کرنی شروع کر دی، على التقلید بس دیکھا دیکھی، اس کی ظاہر فریبی کی وجہ سے وہ باتیں جو تھی ان کو بہت خوبصورت لگی اور آگے پھیلا دی۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں وہ حقائق ہیں جو قرآن اور سنت میں ملتے ہیں، جو قرآن اور سنت پڑھ کر ہی ہمیں پتہ چلتے ہیں، اور ایک وہ باتیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ہے یا نہیں؟ جنت کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں کچھ تصورات ہے، جہنم کے بارے میں بھی کچھ، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اس کی بھی کچھ من گھڑت قسم کے فلسفے بنائے ہوئے ہیں۔ جس کو جی چاہتا ہے جنت میں بھیج دیتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے جہنم بھیج دیتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے شہید کہنے لگتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے اسے ولی بنا دیتے ہیں، یعنی اپنے من گھڑت فلسفے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کتاب اور سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو ایک طبقہ ان کا علماء کا تھا جو سوچ سمجھ کے کتاب میں بگاڑ کرتے، اور دوسرا کیا تھا، جن کو کتاب کا علم نہیں تھا، ان کے پاس کیا تھی، خواہشات اور تمنائیں، خود ساختہ فلسفے، ٹونے ٹوٹ کے۔ وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ، إِلَّا مگر، ان کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے، اگر، لیکن اللہ اگر آ جائے ان کے بعد تو پھر کیا معنی ہوتا ہے، نہیں وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان رکھتے ہیں، ظنون زن کہتے ہیں کسی چیز کی علامات سے جو نتیجہ حاصل ہو، اگر علامات قوی ہوں، مضبوط ہوں تو علم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اس چیز کو، اور اگر کمزور ہوں اور وہم کے درجے پر ہو تو اسے زن کہا جاتا ہے، اور زن کے بعد اگر ان یا انا آ جائے تو معنی علم یقینی ہوتا ہے، اور اگر زن خالی آئے تو پھر کیا معنی ہوتا ہے، وہم و گمان، اور یہاں کیا ہے، گمان، ازیوم کرنا۔ فویل بس ہلاکت ہے، ویل کا ایک معنی تو ہلاکت اور عذاب ہوتا ہے، لیکن ویل دوزخ کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور آگ کا ایک پہاڑ بھی ہے جہنم میں، اور عموماً زبان میں جب ویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ قرآن مجید میں بہت جگہ یہ پڑھیں گے، کہیں آئے گا یا ویلتا، کہیں آئے گا ویل لکل ہمزۃ، اور یہاں بھی فویل، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک آیت میں 3 دفعہ ویل آیا، ٹھیک ہے، تو ویل کا معنی آنا چاہیے۔ تو یہ اصل میں وعید کا ایک کلمہ ہے۔ وعید کس کو کہتے ہیں، دھمکی، جی، جو بد دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ویل کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بد دعا کے، ہلاکت، مصیبت، عذاب، بد دعا، یعنی برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ، WOE۔ فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، یہاں کتاب سے مراد تورات نہیں ہوگی، مکتوب ہوگا، لکھی ہوئی چیز، یعنی خود اپنے پاس سے کچھ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ایدی کس کی جمع ہے، ید کی، ید بیضاء اردو میں بھی آتا ہے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، کس چیز کی طرف اشارہ ہے، یہ جو خود سے لکھی ہوتی کتاب انہوں نے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، یعنی خود لکھا ہوا، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ تورات تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، لیکن یہاں مراد تورات نہیں، یہاں مراد وہ چیز ہے جو اپنے پاس سے لکھتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، اپنی لکھی ہوئی چیز کو کیا بتاتے ہیں لوگوں کو، یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ جاہل لوگوں نے کیا پتا
اللہ نے کیا اتارا اور کیا نہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہر عربی کی بات کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ قرآن اور حدیث. یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے نا. لیشترو، تاکہ وہ خرید لیں. یشترو، اشترا یشتری کا معنی ہوتا ہے ایکسچینج کرنا، تبادلہ کرنا. خریدنا اور بیچنا دونوں معنی ہوتا ہے. بھی ساتھ اس کے، یا بیچنے کے معنی میں یہاں کر سکتے ہیں کہ بیچے ساتھ اس کے اس چیز کو جو انہوں نے لکھی ہے. سمنن کلیلا، کلیل قیمت کے عوض. سمن کہتے ہیں عوض کو، پرائس. قلیلن اسمال. فویلن پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو، یعنی اس وجہ سے، من یہاں وجہ کے معنوں میں آ رہا ہے، اس وجہ سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. کتبت کا بھی روٹ کیا ہے اصل میں؟ کاف تا با، اور یہ جو تا ہے نہیں مؤنث کے لیے، کیونکہ ہاتھ جو ہے یہ مؤنث. وویلن اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس وجہ سے جو، یکسبون وہ کمائی کرتے ہیں. کسب یکسب کمانا، ارتکاب کرنا. اور کسب اس کمائی کو کہتے ہیں جو کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے. کسب کیسی کمائی؟ جس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا، اپنے لیے ہو یا دوسرے کے لیے ہو، حلال ہو یا حرام ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ہر طرح کی کمائی کو کسب کہا جاتا ہے. اور کاسب کون ہوتا ہے؟ محنت مزدوری کرنے والا. وقالو اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یہود نے. لن ہرگز نہیں، تمسنا، مسا یمسو سے ہے چھونا، مس میم سین سین ٹچ کرنا. تمسنا چھوئے گی ہم کو، النار آگ، اللہ سوائے، ایامن دنوں کے، ایام جمع ہے کس کی؟ یوم کی. معدودہ گنتی کے، عدہ یا عدو سے گنتی کے چند دن. قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے بنا رکھا ہے، لے رکھا ہے. اتخذ یتخذ اتخاذ سے بنانا، اہتمام سے پکڑنا. عند اللہ اللہ کے ہاں، عہدن کوئی عہد، کووننٹ، کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی وعدہ پکا کر رکھا ہے. فلن پس ہرگز نہیں، یخلفا خلاف کرے گا. اخلف یخلف اخلاف، خلاف ورزی کرنا. اللہ اللہ، عہدہ اپنے وعدے کی، اللہ اپنے وعدے کو نہیں توڑے گا. اور یخلف کا روٹ کیا ہے؟ خالام فا، خلف. خلف کس کو کہتے؟ پیچھے، پس پش ڈالنا یعنی بھلا دینا. ام یا، ام کے دو کون سے معنی ہوتے ہیں؟ یا اور دوسرا بل، بلکہ، متصلہ اور منقطع. یہاں بھی بل کے معنی میں. ام تقولون، بل تقولون بلکہ تم کہتے ہو، اللہ اللہ پر، یعنی اللہ کے خلاف، ما جو لا نہیں، تعلمون تم علم رکھتے. عین لام میم. بلا کیوں نہیں، بلکہ، من جو بھی، کمائے گا. کسبہ کا کیا معنی؟ کمانا. کیسا؟ اچھا یا برا، یعنی کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے. سیئتن برائی، سا یسوء سے، سوء برا، سیئہ برائی، یعنی برے اعمال کمائے گا مراد ہے. وَأَحَاطَتْ و اور احاطہ، احاطہ یحیط احاطہ، ہا واو طا اس کا روٹ ہے، پیچھے پڑا یہ روٹ. واللہ محیط بالکافرین، احاطہ کرنا، انکمپس کرنا، گھیرے میں لے لینا. احاطت گھیر لے بھی اس کو، خطیئتہ اس کی خطا. خطیئہ ایک ہوتا ہے خطا اور ایک ہوتا ہے خطیئہ. خطا کی جمع خطایا ہوتا ہے اور خطیئہ کی جمع خطیات ہوتا ہے. مراد ہے سن، گناہ. فاولئک پس یہی لوگ، کون لوگ؟ جو کمائی کرے بری، برے کام کرے. اصحاب ساتھی ہیں، اصحاب جمع ہے صاحب کی، اور صاحبہ کا معنی ہوتا ہے دیر تک کسی کے ساتھ لگے رہنا. النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، کس میں؟ آگ میں. خالدون ہمیشہ رہنے والے. خالدون کس کی جمع؟ خالد کی. کس کے وزن پر؟ فاعل کے وزن پر. والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے نیک، صالحات ان کی جمع. اولئک یہی لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، صاحب کی جمع، الجنت جنت کے، ہم وہ، فیہا اس میں، کس میں؟ جنت میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. تفسیر دیکھیں. ثم قست قلوبکم
پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اے بنی اسرائیل، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اپنے سامنے مردے کو زندہ ہوتے دیکھنے کے بعد، جب تمہارے رویے نہ بدلے، تم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، تو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کسی بھی آسمانی کتاب کی حامل امت کے دل سخت کب ہوتے ہیں؟ جب وہ اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جب گائے ذبح کی گئی اور اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا گیا تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے اور توبہ کرتے کہ ہم نے حکم ماننے میں پس و پیش کیا، تعویلیں کی، بحثیں کی، حجتیں کی، موسیٰ علیہ السلام کو بار بار سوال کیے، تنگ کیا، تو وہ ہماری غلطی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کچھ شرمندہ نہیں ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، توبہ استغفار کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا، اللہ کی طرف رجوع کا خیال نہیں آیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر سے خیر کا جذبہ خالی ہو جاتا ہے، خیر کا جذبہ نہیں رہتا، نیکی کی محبت نہیں رہتی، اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، انسان کے اندر ایک بے حسی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے انسان کی اصلاح کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک آیات ہے کائنات کے اندر اللہ کی تخلیق کی مختلف نشانیاں، یا وقتاً فوقتاً پیش آنے والے واقعات اور حادثات، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں، آیات کونیہ جن کو ہم کہتے ہیں۔ مثلاً کسی زلزلے کا آنا، طوفان کا آنا، تیز آندھی اور ہوا کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں، یعنی غیر معمولی واقعات بھی کیا ہیں؟ دراصل اللہ کی نشانیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب ایسے حالات ہوتے تو کیا کرتے؟ ذرا آندھی تیز ہوتی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے، سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر کیا کرتے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے، بارش نہ ہوتی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے، بارش تیز ہوتی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ جو دل نرم ہوتا ہے، جس دل میں خیر ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، وہ ہر نشانی دیکھنے پر کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ایسا بندہ سورج نکلتا دیکھتا ہے تو اس کو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے، کیونکہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ ستارے دیکھتا ہے تو اس کو اس کا رب یاد آتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو اس کا رب یاد آتا ہے۔ اس کا دل اللہ کی یاد سے لرزنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے، پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ایسا بندہ دنیا میں جیتا ہے کس طرح؟ وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، وہ گھومتا پھرتا بھی ہے، وہ خرید و فروخت بھی کرتا ہے، مگر اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے نرم دل ہونا۔ اور اس کے برعکس ایک دوسرا دل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سخت دل۔ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، ہوائیں طوفان آئے، لوگ مر جائیں، کچھ ہو، اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں، وہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ وہ اس موقع پر بھی کیا کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تعویل نکال لیتا ہے، یہ تو نیچرل کلیمٹیز ہیں اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات ہے، پہلے بھی تو زلزلے آتے ہیں، پہلے بھی تو طوفان آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، یہ تو اس وجہ سے ہوا، کوئی اور اس کے اسباب ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں۔ تیز ہوا کا چلنا اس کے دل کو نہیں لرزاتا، کسی تکلیف دہ صورتحال کو دیکھ کر وہ اپنی آخرت کو یاد نہیں کرتا۔ ایسا شخص کیسا ہے؟ سخت دل ہے۔ تو آیات کی دوسری قسم ہوتی ہے قرآن کی آیات۔ نرم دل لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کیسے ہوتے ہیں؟
جیسے نجاشی کے سامنے جب سورۃ مریم پڑھی گئی تھی تو کیا ہوا؟ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھی. نرم دل لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ جوش مارنے لگتی ہے، اور یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے. اس کے برعکس بدقسمتی اور بدبختی کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی بات سنائی جائے اور وہ آگے سے کہ سو واٹ، یہ کون سی نئی بات ہے، اور وہ اس میں حجتیں کرنے لگے اور بحثیں کرنے لگے. تو یہ انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہونا ہے. ایسا انسان نہیں. اس کے بارے میں کیا ہے؟ آگے مثال سے بات سمجھائی گئی ہے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے کیونکہ تم نے اللہ کے حکم کے بارے میں بحثیں کی، اس سے تمہارے اندر بے حسی ہو گئی. تم نے مقتول کو اٹھ کے بیٹھتے دیکھا اور تم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا کہ کتنے بڑے فتنے سے اللہ نے تم کو نکالا. تو اللہ کے احسانات اور معجزے دیکھنے کے بعد بھی تم نہ پلٹے تو دل سخت ہو گئے. کتنے سخت؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کی طرح سخت. کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہم جانتے ہیں ان میں پتھر سب سے سخت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لوہے سے بھی سخت، کیونکہ لوہا بھی آگ سے پگھل جاتا ہے، مگر پتھر جو ہے وہ پھٹ تو پڑتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، مگر پگھلتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں. کہا کہ پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی بڑھ کے سخت، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور پتھروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، ان میں سب سے سخت ترین قسم کیا ہے؟ ڈائمنڈ. تو یعنی اس کی بھی جو آخری حد ہے سختی کی، اس تک تم پہنچ گئے. یعنی معمولی سختی نہیں بلکہ شدید سختی، شدید بے حسی، بے خوفی، بے پرواہی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے ہوتے ہیں جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، دریا نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے دریاؤں کا جو اوریجن یا سورس ہوتا ہے وہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، اور مختلف چشمے رستے رہتے ہیں مختلف پتھروں کے اندر سے، اور پھر وہ سارے مل کے اکٹھے ہوتے ہوتے کس کا روپ دھار لیتے؟ دریا کا روپ دھار لیتے. اچھا، دریا کے کس قدر فائدے ہوتے ہیں؟ دریاؤں سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے، اس سے کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، یعنی پانی لگتا ہے فصلوں کو، اس سے جانور بھی فائدہ اٹھاتے. تو یہ دریا جو اتنے فائدے کا ہے، اس کا سورس کیا تھا؟ پیچھے سے پتھروں سے نکل کے آ رہا ہے، پہاڑوں سے نکل کے آ رہا ہے، اور یہ اتنے فائدے کا ہو گیا. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے لَمَا يَشَّقَّقُ، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ شک ہو جاتے ہیں، سپلٹ اوپن ہو جاتے ہیں. وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو وہاں سے پانی نکلنے لگتا ہے. یعنی دریا جتنا تو نہیں لیکن پھر پانی آ جاتا ہے. کئی جگہ ایسی ہوتی ہے نا جس کے نیچے پانی ہوتا ہے، یعنی زمین کے اندر پانی ہوتا ہے لیکن وہ سامنے کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اوپر ایک ہارڈ چٹان ہوتی ہے، یہ سخت زمین ہوتی ہے. کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی وجہ ہوتی ہے تو اس میں کریک ہو جاتے ہیں، اور جب کریک ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو پانی نیچے رکا ہوا تھا پتھر کے پیچھے، وہ نکل کے باہر آنے لگتا ہے. کہا کہ پتھر بھی کریک ہو جاتے ہیں، ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، خیر نکل آتی ہے. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اس میں سے کئی چشمے نکل آئے تھے، شک ہوا تھا نا، پھٹ گیا تھا اور پھر نکل آیا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، جس کو عام معنوں میں ہم لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض پتھر اوپر سے لڑھک کر نیچے آ جاتے ہیں. اچھا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جی ہاں وہ پتھر لڑھک آیا اوپر سے، ہوا وجہ بتا دی یا کوئی زلزلہ بتا دیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان پتھروں کے گرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے. پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک سینس ہے. لیکن جو انسان نشانیاں دیکھ کر پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی عاجزی نہیں ہوتی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کسی چیز کا، اس سے کوئی خیر نہیں نکلتی. تو ٹھیک ہے، جو تم کرتے ہو کر لو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو بھی تم عمل کر رہے ہو. تمہارے اعمال سے اللہ
بخوبی واقف ہے کہ تم کیسی کیسی ہٹ دھرمی دکھا رہے ہو دین کے معاملے میں اللہ کے احکام کے سامنے، کہ جھک کر نہیں دیتے، سمجھ کے نہیں دیتے، اطاعت نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کو ملامت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی۔ پھر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بعض انسان پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہوتے ہیں، پتھروں کے اندر بھی خیر ہوتی ہے، لیکن ایسے انسان خیر سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ اور جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا دل ایسا سخت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ وہ کسی بندے کے ساتھ بھی کوئی بھلا سلوک نہیں کر پاتے۔ وقتی طور پر اگر کریں گے بھی تو کسی مطلب سے کریں گے، ورنہ کسی بندے کے لیے بھی ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہوتی۔ کسی کا دکھ، تکلیف، بیماری ان پر کوئی اثر نہیں کرتی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کوئی ان کے سامنے رو رو کے مر جائے، وہ ایک آنسو نہیں پوچھیں گے آپ کا۔ ایسے لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں۔ وہ بیمار ہو تو دوا کا نہیں پوچھیں گے، کوئی مر جائے تو تعزیت نہیں کریں گے، دعا نہیں کریں گے ان کے لیے۔ تو بعض پتھروں میں خیر ہوتی ہے، لیکن جب انسان بدترین ہوتا ہے تو پھر پتھروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ہمیں بتایا گیا کہ بعض لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ دیکھیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے نا، اس کو آپ 3-4 کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں۔ جیسے ایک ہے جمادات، جمعی چیزیں جیسے پتھر وغیرہ، ایک ہے نباتات جیسے درخت وغیرہ ہیں، پودے، ایک ہے جانور ہیں، مویشی، اور ایک ہے انسان، پھر ہے ملائکہ، پھر ہے جنات۔ تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں جو اللہ کی کریشن ہے، اس کی موٹی موٹی آپ اس کی تقسیم کر سکتے۔ تو جو بے حس لوگ ہوتے ہیں، بے عقل بے شعور لوگ ہوتے ہیں، کبھی قرآن مجید میں ان کو پتھروں سے بدترین قرار دیا گیا اور کبھی جانوروں سے بدترین قرار دیا گیا۔ پھر وہ اسفل سافلین ہوتے ہیں، گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قیامت کے دن جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ آگ کیسی ہوگی، اس میں کون کون جلائے جائیں گے؟ وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ساتھ جلیں گے تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ کس درجے پہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم سب کو اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے دل کی حالت کا ہم خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں، کوئی اور تو میرا دل نہیں بتا سکتا نا اندر سے کیا ہے۔ تو ہم سب کو اپنا اپنا احساس خود کرنا چاہیے، اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جب میں کسی حادثے کی خبر سنتی ہوں، کسی کے مرنے کی خبر سنتی ہوں، کسی جنگ کی خبریں پڑھتی ہوں، تو کیا میں صرف دا نیوز کر کے سنتی پڑھتی ہوں یا اس سے کوئی عبرت بھی لیتی ہوں؟ جتنی زیادہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، انسانوں کے دل اتنے ہی سخت ہوتے گئے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں کی گیمز میں کس قدر قتل و غارت ہوتی، دیکھا ہوگا آپ نے اپنے گھروں میں بھی بچوں کو کھیلتے، اور ایسی ایسی قتل و غارت کہ وہ مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور خون بہہ رہا ہے، یہ کچھ، اور بچے اس پہ ہنس رہے ہیں۔ کس قدر بگاڑ ہے، کس قدر فتنہ ہے، بھلے خیالی صحیح، لیکن سین تو اتنے ہولناک ہوتے ہیں۔ اور پھر سوئسائڈ بامبنگ سے جو بے شمار لوگوں کے پرکھچے اڑ جاتے ہیں، تو نارمل بات ہوگی لوگوں کے لیے، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، کس کس طریقے سے انسانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، کیسے کیسے ٹارچرز ہیں، لیکن یہ سارے واقعات اور ان سب چیزوں کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ نیوز، وہ کیا ہے بس ہمارے لیے دا نیوز، اور ڈیلی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بس رکھ دیتے ہیں، ایک دفعہ بھی منہ سے استغفار نہیں نکلتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر واقعے کے ساتھ خود مرنے لگے، لیکن یہ سارے فتنے فساد کو دیکھ کر ایٹ لیسٹ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع، اپنی حد تک ہم توبہ استغفار کریں اور ایسے فتنوں سے پناہ مانگیں، اور اس بگاڑ اور اس فساد کی اصلاح کے لیے اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ پھر اسی طرح اللہ کی جو مختلف نشانیاں ہیں، جیسے چاند گہن لگا تو آپ کے ایک بیٹے کی وفات ہوئی، تو لوگوں نے اس کو کنیکٹ کر لیا اور کہا کہ
یہ چاند گہن آپ کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ایسی نشانیاں دیکھ کر جو طریقہ میں سنت میں بتایا گیا ہے وہی اختیار کرنا چاہیے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں نہیں آتی کہ کیسے نماز پڑھے گہن، کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ خبر ہوتی ہے اکلپس کی، سورج کو یا چاند کو گہن لگے گا، اور ہم پڑھ کے تو اخبار رکھ دیتے اچھا ہوگا بس لگے گا، بعض اوقات دیکھتے بھی ہیں کچھ دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آ گئی لہٰذا وہ چاند تک روشنی نہیں پہنچی اس وجہ سے، ٹھیک ہے بھلے اسی وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن ہمیں تو کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیا کرو، وہ کرو جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی بھی غیر معمولی چیز، کوئی بھی چینج، ہمارے اندر اس کی ایک تبدیلی آنی چاہیے، اور تبدیلی کیا آنی چاہیے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، ورنہ کس بات کا اندیشہ ہے کہ دل سخت ہو جائے، اور اگر دل سخت ہو گئے تو نیکی کی رغبت نہیں رہے گی۔ پھر اسی طرح دلوں کی سختی کا علاج کیا بتایا گیا؟ ایک شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ تو جو دکھی لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، بیماروں کی عیادت کرنی چاہیے، مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں جو 3 قسمیں پتھروں کی بتائی گئی ہیں اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ پہلی قسم جو ہے پتھر کی، وہ خیر کثیر کی علامت ہے کہ پتھروں کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑتی، تو ہمیں خیر کثیر کے کاموں کا سوچنی، بہت زیادہ نیکیوں کا سوچنا چاہیے۔ جیسے دریا ہوتا ہے نا تو ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، تو ہمیں بھی ہر کسی کے فائدے کا بننا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہر کسی کے فائدے کا بننا چاہیے۔ اچھا بعض اوقات شیطان کیا کہتا ہے، دیکھو فلاں یوز کر رہا ہے تمہیں، اچھا جب یہ خیال آتا ہے تو ہم کو غصہ آ جاتا ہے، اچھا ہمیں یوز کر رہا ہے، ہم خود کو یوز نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا ہم وہ نیکی یا خیر اور بھلائی کا کام چھوڑ دیتے۔ ہم کو اتنے بیوقوف ہیں۔ مومن جو ہے وہ ایک مثبت سوچ رکھتا ہے، وہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم فائدہ پہنچائیں گے تو ہم کو بھی فائدہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرمائے، وہ اللہ بغافل عما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں، ورنہ تو اس جملے کا پیچھے کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ پتھروں کی باتیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرمایا جو تم کرتے ہو اللہ غافل نہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ یا تو تم پہلی کیٹیگری بن جاؤ، کیا خیر کثیر۔ آپ دیکھیے کہ حتیٰ کہ اگر آپ کبھی دریا کے پاس سے گزرے نا، پانی نہ بھی پیے اس کا، تو صرف سین جو ہے اس کا وہی دل خوش کرتا ہے، سے چلتا پانی اس کا جو ہے وہ بھی نگاہوں کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ دوسری قسم کے جو پتھروں کی ہے وہ کیا ہے؟ یخرج منہ الماء، بس پانی نکلتا ہے اس سے، اور پانی جو ہے زندگی کی علامت ہے، اور ہمارے پاس سے بھی زیادہ بڑے کام نہیں تو کم از کم ہم لوگوں کے لیے پانی بن جائیں، جو کسی پیاسے کی پیاس بجھا دے اور کسی بے علم کو علم دے دے اور دوسروں کے لیے سکھ اور سکون کا باعث بن جائے۔ پانی کیا کرتا ہے؟ پانی صاف بھی کرتا ہے، پانی پیاس بھی بجھاتا ہے، پانی اگاتا بھی ہے، زندگی کا سامان ہے۔ تو اگر ہمارا دل نرم ہے تو ہمیں انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے اور کچھ نہیں تو پانی کی طرح بن جانا چاہیے کہ ان کی زندگی کا سامان بن جائے۔ تیسری قسم جو ہے وہ عاجزی کی علامت ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر ایروگنس ہوتی ہے، ایگو ہوتی ہے اس کی، وہ کسی کے ساتھ بس ایسے ہی لڑائی شروع کر دیتا ہے اور ضد بیر رکھ لیتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے سب کے ساتھ اچھے، بس ایک شخص کے ساتھ ضد رکھی ہوئی ہے۔ وہ کچھ ہوتی ہیں ایسی چیزیں جو انسانوں میں مختلف ہوتی ہیں، آپ بہت اچھے ہوتے ہیں مگر کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہی سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو، آپ اپنے ساری خیر کے دروازے بند کر لیتے ہیں، سب کو دوں گی اس کو نہیں دوں گی، خواہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہو یا کوئی رشتہ داروں میں سے ہو، آپ کے اپنے گھر کے اندر یا کوئی، بس ایسے ہی۔ لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ ایسے موقعوں پر بھی کیا سوچ کے اپنی ایروگنس کو دور کر دیتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے کرنا ہے، وہ ٹوٹ پڑتا ہے، پتھر کی طرح گر جاتا ہے نیچے، خشیت، عاجزی، وہ اپنی ایروگنس کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، اور بعض اوقات انسان سے اگر کوئی بڑی بڑی نیکیاں نہ ہو لیکن یہ جو ٹوٹ پڑنا ہے نا، اپنے آپ کو توڑ دینا اور ایسے موقع پر جھک جانا جہاں آپ کی انا آپ کو جھکنے نہ دے، تو
یہ بھی دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ خشیت اللہ یعنی اللہ کی معرفت. اور اس وقت انسان یہ سوچے کہ میں تو پھر پتھر سے بھی گئی گزری. اگر پتھر اللہ کی پہچان رکھتا ہے، کیونکہ وہ کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا ہوتا، وہ دراصل کس کے آگے جھکنا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے آگے جھکنا ہوتا ہے. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کا حق دیں. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا حق دیں. ہم ان کے ساتھ اچھا کریں جو ہمارے ساتھ نہیں کرتے. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. اور اس مشکل پہاڑ پہ کون چڑھ سکتا ہے، کون ہی گھاٹی عبور کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے. جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان کے لیے مشکل نہیں رہتی کوئی چیز، کیونکہ پھر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، سامنے والے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ سامنے ظاہری سطح سے پیچھے چلا گیا انسان. معرفت ہو گئی نا. معرفت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے سطحیت، شیلونس، بس سامنے سامنے کی چیزیں جاننا، اور ایک ہوتا ہے اس کے پیچھے جانا. اور یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے. اور یہ جب ہوتی ہے جب انسان کے اندر نرمی آئے. سنگ دل لوگ نہیں یہ کر سکتے. جن دلوں میں خیر ہوتی ہے وہ یہ کر سکتے، وہ جھک جاتے ہیں. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک لائف ہے، اور اس کی ہمیں دلیلیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہیں. مثلا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے دب گیا، ٹوٹ پڑا، گر پڑا. پھر اسی طرح کئی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی احساس ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں چند کنکریاں لیں، اور ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ وہ شہد کی مکھیوں کی طرح بنبناہٹ کر رہی تھی، ان کے اندر تسبیح کی آواز تھی. یہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تو یہ جو تسبیح ہے اللہ کی، یہ پتھر بھی کرتے ہیں. اور حضرت ابو ذر نے وہ تسبیح سنی. یہ بخاری کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ہمارے ارد گرد کی مخلوق ہے نا، یہ بالکل بے عقل نہیں ہے، ان کے اندر بھی سینس ہے. اسی وجہ سے قیامت کے دن یہ گواہی بھی دیں گے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ بھی غافل نہیں، اور پھر اللہ نے ایسے چاروں طرف ہمارے ڈیٹیکٹر لگائے ہوئے ہیں کہ جو ایک ایک چیز کی خبر اپنے اندر سمیٹے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ویسے چپ کے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے. چپ کس چیز سے بنی ہوتی ہے؟ سلیکون سے. سلیکون کیا ہے؟ یہ گواہیاں نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جس مخلوق کو ہم بے عقل، بے سمجھ، بے جان سمجھتے ہیں، اللہ نے اس کے اندر بھی ایک سینس رکھی ہوئی ہے. لہٰذا انسان کو ان چیزوں سے اوپر کی معرفت رکھنی چاہیے. حجر اسود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اس کو چھوا ہوگا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس بات سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو اس سے پہلے گزرے، جن پہ مدت طویل ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو اور انسان کے دل کے اندر نرمی ہو. کیا سمجھ میں آئے؟ کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، دل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دل کا جائزہ لے اور دل کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے. اور دل نرم ہوگا، دل مائل ہوگا تو بڑے بڑے کام بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر دل سخت ہوگا تو چھوٹا سا کام بھی، چھوٹی سی نیکی بھی مشکل ہو جائے گی. اور دل کی نرمی کس چیز سے ہوتی ہے؟ ایک طرف اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے سے، اور دوسری طرف انسانوں کے ساتھ اور کمزور اور بیمار اور مصیبت زدہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے سے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.